تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ایک ایسی کتاب کی ہیں جو بہت واضح ہے، صاف صاف بیان کرتی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ و فرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم سناتے ہیں اے نبی آپ کو موسیٰ اور فرعون کی کہانی سچ سچ ٹھیک ٹھیک ماننے والوں کے لیے. ان فرعون علا فی الارض، یقیناً فرعون زمین میں بغاوت کر رہا تھا، سرکشی پر اترا ہوا تھا. وجعل اہلہا شیعا، اور اس نے اپنی رعایا کو گروہوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک کو اپریس کر رہا تھا. یذبح ابناءہم، ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا. ویستحیی نساءہم، اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. انہ کان من المفسدین، یقیناً وہ فساد بچانے والوں میں سے تھا. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا، اور ہم نے ارادہ کیا کہ ہم احسان کریں ان لوگوں پر جو اپریس کیے جا رہے تھے زمین میں. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً، اور ہم ان کو امام بنائیں نوع انسانی کا. وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں وارث بنا دیں سلطنت کا. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم انہیں اقتدار بخشیں زمین میں. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، اور ہم دکھائیں فرعون، حامان اور ان دونوں کے لشکروں کو، منہم، ان میں سے، ما کانوا یحذرون، وہی چیز جس سے وہ ڈرتے تھے. اب قرآن مجید نے اس کو بیان نہیں کیا کہ کس چیز سے ڈرتے تھے، لیکن یعنی بعض جو اسرائیلی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون کو کسی نجومی نے کہا تھا کہ تمہارا ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جس سے اس کی سلطنت کو خطرہ ہے. چلیے یہ نہ بھی ہو، یعنی یہ آیات بتاتی ہیں کہ ممکن ہے اس کو خواب آیا ہو، ممکن ہے کوئی اور کرائن اس کو نظر آئے ہوں، لیکن بہرحال کوئی ایسا خطرہ انہوں نے محسوس کیا کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ، اس نے فرعون کو کبھی کسی وقت کہا ہو. قرآن مجید نے اس کی وضاحت نہیں کی، لیکن بہرحال بٹوین دا لائنز یہ بات واضح ہو رہی ہے کہ وہاں انہیں کوئی تھریٹ کسی طرف سے تھا. لہذا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، یعنی فرعون نے ان کے بچوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا. جو بچہ پیدا ہو، یعنی گلی گلی محلے محلے میں فرعون کے سپاہی پھر رہے تھے، اور جہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا اس کی سنگن لیتے رہتے تھے اور اس بچے کو پکڑ کے فوراً قتل کر دیتے تھے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، اور ہم نے وحی کی موسیٰ کی والدہ کی طرف. اب ذہن میں رکھیے گا، وحی کہتے ہیں اخفاء کے ساتھ کوئی پیغام میٹا فزیکل چینل سے کنوے کر دینا. ایک ہے اخفاء کے ساتھ کہ میں نے ان سے سرگوشی کے ساتھ کوئی بات کہہ دی، یہ کیا ہے؟ یہ فزیکل چینل ہے. اخفاء کے ساتھ کوئی بات جو ہے وہ خفیہ طور پر کسی کو کنوے کرنا، اسے وحی کہتے ہیں. سچا خواب بھی وہی ہوتا ہے، الہام بھی وہی ہوتا ہے. ویسے کوئی انٹیویشن کی کوئی فارم جو ہے وہ وہی ہوتی ہے، یہاں قرآن مجید نے واضح نہیں کیا. اور آبویسلی یہ وحی نبوت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی کلیئر ان کو ویژن دی ان کی والدہ کو، اور محسوس ایسا ہوتا کہ خواب ہی تھا، کہ جن کو یہ احساس ہوا کہ بچے کو میں ڈال دوں گی تو فکر نہ کرنا، بچہ تمہارا جاتا کہیں نہیں. وَأُوحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، کہ وہ اپنے بچے کو دودھ پلائیں گی. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، پھر جب انہیں اس کے بارے میں کوئی خوف ہو، فَأَلْقِهِ، تو اس کو ڈال دینا، فِي الْيَمِّ، دریا میں. وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور نہ ڈرنا نہ غم کھانا. اِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكِ، ہم اسے تیری طرف لوٹا دیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے. اب یہ بھی اپنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی طویل جو ہے اپنی کسی بندی کے ساتھ کمیونیکیشن کرے. تو بہرحال وہ بندی جو ہے وہ ایک اعزاز تو رکھتی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ، آخر کار اٹھا لیا اس کو فرعون کے گھر والوں نے، مراد کیا ہے؟ فرعون کی بیوی نے. لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، تاکہ وہ ان کا دشمن بنے اور ان کے لیے باعث غم بنے. اِنَّ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ، یقیناً فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں سے بہت بڑی خطا ہو گئی.
وقالت امرأۃ فرعون، اب اصل میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ایک اوور آل اسکیم ہے، اس اسکیم میں ہر شخص نے انڈیپینڈنٹلی فٹ بیٹھنا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ میرا اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں کردار کیا ہے، لیکن میرے دل میں ایک بات آئے گی، میں اپنے خیال کے مطابق انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہوئے وہ کام کروں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں وہ فٹ ہوگا جا کر، اور اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا وہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہے اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. یہ مسئلہ جو ہے یہ ہے بڑا مشکل سمجھنا، لیکن اگر اللہ تعالیٰ سمجھا دے، دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مسئلہ بھی سمجھا دے، سمجھ آ جائے تو زندگی انسان کے لیے بڑی آسان ہو جاتی ہے. پھر یہ عام جو چھوٹے موٹے واقعات ہیں بظاہر کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، وہ انسان کو بڑے چھوٹے نظر آتے ہیں. اللہ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. یعنی کوئی حادثہ نام کی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ڈکشنری میں نہیں ہے، قرآن مجید میں بھی حادثہ نام کی کوئی شے نہیں ہے. ہمیں حادثات نظر آتے ہیں اپنی شارٹ سائٹڈنس کی وجہ سے، کہ ہماری نظر بڑی کوتا ہے. اگر ہماری نظر جو ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ وسعت دے گا تو ہمیں پھر دنیا میں کوئی حادثہ نظر نہیں آئے گا، سب اللہ تعالیٰ ہی کے امر کی کار فرمائی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ ہی کے اذن کی کار فرمائی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ ہی کی پلاننگ کی کار فرمائی نظر آئے گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائے، اور پھر جب یہ چیز ہمیں نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غم فکر سے چھٹکارا دے دے، تو پھر ہم پر ایک اور بڑی حجت قائم ہوتی ہے، وہ یہ کہ ہم پھر ہول ہارٹیڈلی پوری ڈیووشن کے ساتھ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. ورنہ الٹا ہم پر حجت قائم ہو جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی آسانی پیدا کی، اتنا سکون عطا فرمایا، پھر بھی ہم نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے کوئی کام نہ کیا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک، فرعون کی بیوی کہنے لگی میرے اور تمہارے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، لا تقتلوہ، اس کو قتل نہ کرو. اب اس یہاں بھی قرآن مجید نے کوئی واقعہ نقل نہیں کیا، لیکن وہ روایات جو ہیں ان میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون پیار کر رہا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس کو تھپڑ مار دیا تھا، تو اس کو ایک دم کلک ہوا کہ یہ اسرائیلی بچہ نہ ہو. تو فرعون کی بیوی نے اس سے کہا اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے، ایک بچے سے ڈر رہا ہے. تو مولانا پاریک صاحب، عبد الکریم پاریک صاحب سے انڈیا میں ایک بہت بڑے داعی تھے قرآن مجید کے، یعنی جیسے ڈاکٹر سار احمد صاحب قرآن مجید کی طرف بلانے والوں میں ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اسی طرح انڈیا کے اندر وہ مولانا عبد الکریم پاریک صاحب تھے. تو ان کی زبان سے میں نے سنا، اس کو یوں بیان کیا کہ جب بیگم فرعون نے کہا کہ اتنا بڑا بادشاہ بنا پھرتا ہے اور بچے سے ڈرتا ہے، تو فرعون جھاگ کی طرح بیٹھ گیا. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک لا تقتلوہ عسیٰ ینفعنا او نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، کیا ہے جب یہ ہمیں فائدہ دے، یا ہمیں اس کو بیٹا ہی بنا لیں. وہم لا یشعرون، بٹ دے ہیڈ نو آئیڈیا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. اب اس کو ہم مرد نہیں سمجھ سکتے کہ یہ ماں کی بے قراری کیا چیز ہے، اس کو ماں ہی سمجھ سکتی ہے کہ بیٹا جو ہے اپنے ہاتھوں سے وہ اس کو کفن میں دیکھ کر اور حوالے کر دے اپنے مردوں کے کہ اس کو دفن کراؤ تو اس کو سکون مل جاتا ہے. پھر بھی لیکن اسے یہ نہ پتہ چلے کہ بچہ کہاں ہے، زندہ ہے کہ مر گیا ہے، کس حال میں ہے، تو وہ ہے ماں کی بے قراری. تو بڑے خوبصورت الفاظ ہیں قرآن مجید کے، وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا. ان قادت لتبدی بہ، اب ظاہر ہے انہوں نے یہ کام بڑا سیکریٹلی کیا تھا کہ چپکے سے بچے کو صندوق میں ڈالا اور کانوں کان کسی کو خبر نہیں ہوئی. انہیں ہوتا ہے نا بعض اوقات بعض خواتین کے جو پریگننسی ہوتی ہے بہت زیادہ آبویس نہیں ہوتی، تو انہیں خواب دیکھا ہوگا اور اس کو اور زیادہ سیکریٹ رکھا ہوگا، اور جو دوسری کمیونٹی کے خواتین ہیں ان سے بھی شاید انہوں نے یہ اپنا راز چھپا لیا ہوگا، اور چپکے سے ہی انہوں نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال دیا. یہاں کہا کیا جا رہا ہے
کہ اب ماں کی بے قراری کی وجہ سے وہ روتی، اور فرض کیجئے وہ روتی یا ماں کی اس بے قراری میں اس کی زبان پر کوئی ایسا لفظ آ جاتا جس سے سارا راز فاش ہو جاتا کہ اس گھر میں بھی ایک بچہ پیدا ہوا تھا، اس خاتون کا بھی، اور اس نے وہ دریا میں بہا دیا ہوا ہے. اور پھر جب ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر انویسٹیگیشن ہوتے ہوتے بات جو ہے وہ پہنچ جایا کرتی ہے کہ اچھا یہ وہی بچہ ہے کہ جو پکڑا گیا ہے. ان کا عادت قریب تھا لتبدی بھی کہ وہ اس راز کو فاش کر دیتی، لولا ربطنا علی قلبہا لتکون من المؤمنین، اگر ہم ان کے دل کو مربوط نہ رکھتے، جما کے نہ رکھتے، تو وہ ظاہر کر دیتی. ہم نے کیا کیا؟ ان کے دل کو مضبوط کیا، لتکون من المؤمنین، تاکہ وہ ایمان رکھنے والوں میں سے، یقین رکھنے والوں میں سے، ماننے والوں، جو اللہ تعالیٰ نے جو ان کو کمیونیکیٹ کیا ہوا تھا اس کو ماننے والی مراد ہے یہاں پر. وقالت لاختہ قصیہ، اب ہوا کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی فاسٹر مدر کا دودھ پینے سے انکار کر دیا، منہ نہیں لگایا. اب ملکہ نے ایک بچہ اڈاپٹ کیا ہے اور بچہ جو ہے وہ کسی بھی دائی کا دودھ نہیں پی رہا، تو ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی، ادھر کو ڈھونڈ، ادھر سے ڈھونڈ، ادھر سے ڈھونڈ، ادھر سے ڈھونڈ. اچھا پھر یہ کہ اسی ایمرجنسی میں یعنی بچہ پکڑا، یعنی دریا کی ایک بے جو تھی وہ محل میں سے ہو کے گزرتی تھی، اور وہ صندوق جو تھا موسیٰ علیہ السلام کو لیے ہوئے وہ اسی بے میں چلا گیا. وہیں پر آگے ملکہ جو ہے وہ کے اوپر بیٹھی تھی اور اس نے کہا ہے یہ دیکھو یہ کیا، ملازموں سے کہا یہ پکڑو کہ یہ کیا چیز ہے. وہ ڈبہ اٹھا فوراً غوطہ لگایا اور نکال کے لے آئے، کھولا تو ایک بچہ. تو کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنی محبت کا ایک عکس ڈالا ہوا تھا کہ جو بھی انہیں دیکھتا تھا وہ اپنے دل میں ان کے لیے محبت محسوس کرتا تھا. تو اس نے ملکہ نے بچہ اڈاپٹ کر لیا. اچھا اب ایک خوشی کا سما پہلے آیا اور پھر فوراً ہی ایک ایمرجنسی کی کیفیت ہو گئی. اسی ہلے گلے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی محل میں داخل ہو گئی اور طرح طرح کے لوگ جو ہیں وہ دائیاں لے کے آ رہے ہیں اور ٹرائی ہو رہی ہے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی کی طرف بھی کوئی رخ نہیں کر رہے. وقالت اختی، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلتی جانا. فبصرت، تو وہ ان کو دیکھتی رہی دور سے، ان جنوبن، دور سے، وہم لا یشعرون، اور محل والوں کو یہ خبر نہیں ہوئی کہ یہ لڑکی کون ہے. وحرمنا علیہ المراضع، اور ہم نے تمام جو دودھ پلانے والیوں کا دودھ تھا وہ موسیٰ علیہ السلام پر حرام کر دیا، من قبل، پہلے ہی. فقالت، تو اب یہ کہنے لگی حضرت موسیٰ کی بہن، هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ، کیا میں آپ کی رہنمائی ایک ایسے گھرانے کی طرف نہ کروں کہ جو اس بچے کی پرورش کریں، لکم، تمہارے لیے، وہم لہو ناصحون، اور اس کے بڑے خیر خواہ ہوں گے. تو فوراً، کیونکہ کہ ایمرجنسی سی کیفیت کی، کوئی یعنی محل میں کوئی چیز چھوٹی سی بھی جاتی ہے تو اس کا بہرحال سب کچھ انویسٹیگیشن ہوتی ہے، کہاں سے آئی ہے، کون ہے، یہ ہے، وہ ہے. کسی کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہ لڑکی کون ہے اور جس کو لے کے آ رہی ہے جس دائی کو وہ کون ہے. فرددناہ الی امہ، تو ہم نے موسیٰ کو لوٹا دیا اس کی والدہ کی گود میں، کئی تقر عینہا، تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو، ولا تحزن، اور وہ غم نہ کھائے، ولتعلم، اور جان لے، ان وعد اللہ حق، کہ اللہ کا وعدہ تو سچا ہے، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہے. یہ بڑی اہم بات ہے. اللہ تعالیٰ کے سارے وعدے جو اس نے ہمارے ساتھ کیے ہوئے ہیں، نوع انسانی سے وعدے اور پھر خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے جو وعدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، وہ سب کے سب سچ ہیں، لیکن ہمیں اس کا شعور نہیں ہے. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو جب موسیٰ اپنی بھرپور جوانی کو پہنچے اور ان کی نشو و نما مکمل ہو گئی، آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، تو ہم نے انہیں علم و حکمت سے نوازا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ایسے ہی ہم بدلہ دیا کرتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والوں کو. بالکل یہی بات تھی جو یاد ہوگا آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کہی گئی تھی. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، ایک دن موسیٰ علیہ السلام داخل ہوئے شہر میں ایک ایسے وقت کہ جب سب لوگ غفلت کی نیند سو رہے تھے. فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَانِ يَقْتَتِلَانِ، تو حضرت موسیٰ نے دیکھا دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے. ہذا من شیعتی، ان میں سے ایک ان کے اپنے خاندان سے تھا، یعنی اسرائیلی تھا.
وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ، اور دوسرا جو تھا یہ ان کے دشمن کے خاندان سے تھا، یعنی قبطی تھا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ، تو جو ان کے خاندان سے تھا یعنی اسرائیلی شخص جو تھا اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی. او من مار گیا پھڑی طرح میری مدد کرنا، چھڑانا میں نے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف بڑھے. فَوَقَذَهُ موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک گھسا لگایا. فَقَضَى عَلَيْهِ، اور اس کا کام تمام کر دیا. ایک دم خیال قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو مجھ سے شیطانی عمل سرزد ہو گیا. انه عدو مضل مبین، یقیناً شیطان دشمن، کھلا کھلا گمراہ کرنے والا دشمن ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ ربا میں نے اپنے اوپر ظلم ڈھایا ہے، فاغفر لی، تو مجھے بخش دے. فغفر له، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. قال ربی بما انعمت علیہ، انہیں عرض کیا ربا یہ جو تو نے مجھ پر احسان کیا ہے، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، آئندہ میں کبھی مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا. فاصبح فی المدینہ خائفا یترقب، اب اگلے دن یا اس سے اگلے دن صبح سویرے موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوئے ڈرتے ڈرتے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ، تو وہی شخص جس نے کل ان سے مدد مانگی تھی، يَسْتَصْرِخُهُ، وہ پھر آواز دے رہا تھا انہیں کہ میری مدد کو پہنچو، ایک اور آدمی سے لڑ رہا تھا. قَالَ لَهُ موسیٰ، حضرت موسیٰ گئے اس کی طرف، اسے کہا إِنَّكَ غَوِيٌّ مُبِينٌ، تو بڑا ہی گمراہ ہے، کھلا کھلا تم صریحاً گمراہی پر ہو. فلما ان ارادہ یبتشا، اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یوں کر کے اس سے کہا کہ تو بڑا گمراہ ہے، اب اس نے سمجھا کہ اب میری باری آ گئی، تو ایک دم وہ چیخ اٹھا. فلما ارادہ یبتشا بالذی ہوا عدو لہما، جو ان دونوں کا دشمن تھا یعنی وہی اسرائیلی، اس کی طرف موسیٰ علیہ السلام بڑھے. قال یا موسیٰ ترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کہتا موسیٰ کیا تم مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا. اب کل کا قتل جو ہے وہ تو اندھیرے میں تھا، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا تھا. اب بھرے بازار میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس قبطی اسرائیلی بھائی نے اعلان کر دیا سر عام کہ کل جو قتل ہوا تھا وہ موسیٰ نے کیا تھا، تو یوں یہ ساری کی ساری خبر جو ہے یہ عام ہو گئی. اب آگے اگلا سین آیا. ان تريدوا الا ان تكون جبارا في الارض، تم صرف زمین میں ایک ٹائرنٹ بننا چاہتے ہو. وما تريدوا ان تكون من المصلحين، اور تم اصلاح کرنے والوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے. وجاء رجل من اقصى المدینہ، ابھی اگلا سین ہے، اسی وقت کا سین نہیں ہے، یعنی پبلک کو پتہ چل گیا، یہاں تک کہ دربار تک بات پہنچ گئی، اور دربار کے اندر اب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جو ہے فیصلہ ہوا. اس لیے کہ اس وقت سے پہلے یہ بات لیک ہو چکی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسرائیلی ہیں، لیکن چونکہ حضرت آسیہ علیہ السلام وہ بیٹا بنا چکی تھی موسیٰ علیہ السلام کو، لہٰذا ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوا تھا. اور فرعون بھی بہرحال اون کرتا تھا کہ میری بیوی نے بیٹا بنایا تو میرا بھی یہ بیٹا ہے. لیکن اب چونکہ یہ خاندانی مسئلہ پیدا ہو گیا، اب قبطی خاندان جو تھا، اب ان کے ہاں صلاح مشورے شروع ہوئے کہ ایک اسرائیلی ہے یہ لڑکا، اور اس کو بادشاہ نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے اور اس کا بندوبست ہمیں کرنا ہوگا. اب ایک آدمی شہر کے پرلے کنارے سے آیا، کوئی خیر خواہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعی، دوڑتا ہوا. قال یا موسیٰ ان الملا یأتمرون بک، کہ یقیناً سرداران قوم آپ کے خلاف سازش کر رہے ہیں. لیقتلوک، کہ وہ آپ کو قتل کر دیں. فخرج، دوڑ جا. انی لک من الناصحین، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. فخرج منها خائفا، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے ڈرتے ہوئے، ڈرتے ڈرتے. یترقب، ویری کوشیس، یعنی بہت ہی خیال رکھتے ہوئے کہ کوئی مجھے دیکھ نہ لے. اور ادھر جیسے ہوتا ہے کوئی مجرم ہوتا ہے تو وہ بڑا رکھتا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، تو یہ ہے یترقب. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، ساتھ ہی دعا کر رہے تھے کہ ربا مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے. ولما توجہ تلقاء مدینہ، تو جب انہوں نے رخ کیا مدین کے، یعنی
ان کا شہر کا، جو اس وقت تو گاؤں ہوگا، قال عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، تو ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا، مجھے ڈائریکٹ کرے گا، جہاں وہ پسند کرے گا مجھے بھیجنا، جہاں مجھے عافیت ملے گی وہاں میرے دل میں ڈالے گا کہ یوں مڑ جاؤ یوں مڑ جاؤ۔ ظاہر ہے کہ اب بھاگ کر نہ کسی سے انہیں پوچھنا تھا راستہ، بس بھاگتے چلے جانا تھا، بھاگتے چلے جانا تھا، جو بھی دل میں آیا وہ ہو گیا۔ وہ دل کو کون ڈائریکٹ کر رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کر رہا تھا۔ یہ یقین جو ہے یہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں آ جائے کہ ہمارے دل کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ کرتا ہے، یا اگر ہم اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہوں گے پھر اسے شیطان ڈائریکٹ کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ توکل بھاگنا شروع کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور امید رکھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھے راستے پر ڈالے گا۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، یہاں تک کہ وہ مدین کے پانیوں پر، کنویں پر پہنچ گئے۔ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ يَسْقُونَ، اور انہوں نے دیکھا ایک گروہ کو، بہت بڑی تعداد کو، کہ جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے۔ وَوَجَدَ مِن دُونِهِمْ امْرَأَتَانِ تَذُودَانِ، اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں جو ہیں وہ اپنے جانوروں کو روکے ہوئے دور کھڑی ہوئی ہیں اور پانی نہیں پلا رہی، اور باقی سارے چرواہے جو ہیں وہ پانی پلاتے چلے جا رہے ہیں۔ قَالَ مَا خَطْبُكُمَا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا پریشانی ہے؟ What's the problem with you؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، یعنی وہ نیک لڑکیاں تھیں اور وہ چرواہوں کے اندر گھس کر پانی نہیں پلانا چاہتی تھی اپنے جانوروں کو، لہذا انہوں نے کہا کہ ہم اپنے جانوروں کو اس لیے روک کے کھڑی ہیں، اس وقت تک روکے رہیں گی جب تک سارے چرواہے چلے نہیں جائیں گے۔ وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اب بات کو یہاں شارٹ کیا گیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ہوگا یا انہوں نے خود ہی عذرائے احتیاط یہ بتا دی، وجہ بھی ساتھ ہی بتا دی کہ اصل میں ہم اس لیے آئی ہیں کہ ہمارے ابا جان بہت بوڑھے ہیں، وہ آ نہیں سکتے، ہم آئی ہیں لیکن ہم مردوں کے اندر مکس اپ ہو کے اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلائیں گے۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت طاقتور تو تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً پرے ہٹایا ان کو اور اپنے لے آؤ اپنے جانور، اور ان کے پانی پلا کے اور ان کو جاؤ اپنے گھروں کو جاؤ۔ فَسَقَىٰ لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّىٰ إِلَى الظِّلِّ، اور پھر وہ پیچھے جا بیٹھے سائے میں۔ فقال، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی، بڑی خوبصورت دعا ہے یاد کرنے کے لائق، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا جو بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ اب نوٹ کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک جوان آدمی تھے اور کتنے دن کے چلے ہوئے تھے سفر میں، اور راستے میں پتہ ہی کھائے ہوں گے انہوں نے، اور پانی بھی کہیں ملا ہوگا تو پیا ہوگا۔ اب آ کر انہوں نے اس کنویں پر آ کے پانی پیا، بھوکے پیاسے، جوتا بھی ٹوٹے ہوئے ہوں گے، کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں گے، اور ایک جوان آدمی ہے، اس کی ایک ضرورت جو ہے وہ بیوی بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، ربا جو بھی تو مجھ پر نازل کرے میں اس کا محتاج ہوں۔ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء، تو ان دونوں عورتوں میں سے، دونوں لڑکیوں میں سے ایک آئی ان کی طرف حیا کے ساتھ چلتے ہوئے۔ اب قرآن مجید نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ ہمارے دل میں کوئی فلمی سٹوری کا خیال نہ آئے کہ جیسے ہیرو جو ہے وہ ہیروئن کی مدد کرتا ہے تو پھر اسی سے پھر کہانی اصل شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کیا کہ حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، اور روایات میں آتا ہے اگلا جو آئے گا سین کہ وہ اس نے کہا کہ ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو ری پے کریں، کمپنسیٹ کریں آپ کی اس سروس پر کہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ تو آگے آگے وہ چل رہی تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ٹھہر جا کڑیے، اس نے کہا کہ تم میرے پیچھے چلو اور پیچھے سے مجھے ڈائریکٹ کرو کہ دائیں مڑ جائیں بائیں مڑ جائیں، تاکہ میری نظر جو ہے وہ تم پر مسلسل نہ پڑتی رہے۔ ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کل کو اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو ایسا تو کوئی امکان نہیں ہو سکتا کہ یہ کوئی ہیرو والا کردار ادا کرتے۔ تو دونوں، وہ عورت بھی حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی حیا کا ثبوت دیا۔ قالت، کہنے لگی، ان ابی یدعوک، ابا جی آپ کو بلا رہے ہیں، لی یجزیک اجر ما سقیت لنا، تاکہ وہ آپ کو اجر دیں، ریکمپنسیٹ کریں اس کے لیے جو آپ نے ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے۔ فلما جاءہ، جب موسیٰ علیہ السلام ان کے والد کے پاس آئے جن کا نام آگے آ جائے گا شعیب، وقص علیہ القصص، اور ان کو سارا واقعہ سنایا، ساری سٹوری سنائی۔ قال لا تخف، تو انہوں نے کہا ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم نے ظالم قوم سے نجات پا لی۔
بعض لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ دو چیزیں مل رہی ہیں، نام بھی شعیب ہے اور جگہ بھی مدین ہے۔ اکثر مفسرین کی رائے تو یہ ہے کہ یہ وہ رسول شعیب ہی تھے جن کا ذکر ہم بار بار پڑھ کے آئے ہیں انباء الرسل میں، لیکن محترم ڈاکٹر سارا احمد صاحب کی رائے یہ تھی کہ یہ بزرگ تھے اور نیک آدمی تھے، لیکن یہ وہ حضرت شعیب نہیں تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے۔ واللہ اعلم۔ الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله